السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيب المسيء عدل وعفو تفضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واعتدى من تخلف ناظر الله فغرق وهوى، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد۔ بندگان خدا، نصیحت کی جاتی ہے تقوی اور پرہیزگاری کی، جیسا کہ بار بار اس چیز کو دہرایا جاتا ہے کہ اللہ نیک متقی اور پرہیزگار بندوں ہی سے ان کے اعمال قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ۔ یقیناً اللہ متقین سے ان کے اعمال قبول کرتا ہے۔ جو صاحبان تقویٰ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس کے کسی حکم کو چھوڑتے نہیں، انکار نہیں کرتے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکتے ہیں، جس کا حکم دیا ہے اسے کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جب ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے تو پھر اس کے احکام کی معرفت کیوں کر ہوگی، اور کس طرح ہم متقی اور پرہیزگار بنیں گے۔ نہج البلاغہ جو کلام ہے، امام الکلام جسے کہا جاتا ہے، اور ہمارے مولا و آقا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام الحمدللہ الذی بطن خفیات الامور ودلت علیہ آلام الظہور، ساری تعریف اسی کے لیے ہیں جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے۔ دیکھیے، ایک بلندی ہے، ایک گہرائی ہے۔ لوگ بلندیوں کی طرف دیکھتے ہیں، گہرائی کی طرف نہیں دیکھتے۔ ایک تحقیق جو دنیا کی میں نے تو کی نہیں، دنیا والوں نے کی ہے، کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اونچی چوٹی بلندی ایوریسٹ کی ہے، 29,000 فٹ تقریباً اونچی ہے، لیکن سمندر کی گہرائی 36,000 فٹ ہے۔ بلندی سے گہرائی زیادہ ہے۔ یہ نقطہ آپ کے ذہن میں رہے
سمندر کا عمق گہرائی 36 یعنی تقریباً 7000 فٹ زیادہ ہے اونچائی سے گہرائی اس زمین پہ جس پہ ہم رہتے ہیں. تو گہرائیوں میں کوئی نہیں دیکھتا، بلندیوں کی طرف سب دیکھتے ہیں. پہنچے ہیں نہ پہنچے وہ الگ بات ہے، لیکن نگاہ ادھر ہی رہتی. گہرائی کی طرف بھی دیکھیے. تنور ہے زمین کے اندر گڑا ہوا ہوتا ہے، مگر دوسرا اس کے منہ میں روٹیاں دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ پائے توکل گاڑ کے دیکھ لو زمین میں، دوسرا تمہارے منہ کے اندر روٹیاں آ کے دے دے گا. بندگان خدا، یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جسے ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اب مولا فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے. اس کے ظاہر و حویدہ ہونے کی نشانیاں اس کے وجود کا پتہ دیتی. گو دیکھنے والے کی آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا، پھر بھی نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی. جس آنکھ کو اللہ نظر نہیں آتا وہ نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی. کیوں؟ اور جس نے اس کا اقرار کیا اس کا دل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. وہ اتنا بلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہو سکتی، اور اتنا قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شے اس سے قریب تر نہیں. بلند اتنا ہے کہ اس سے کوئی بلند نہیں، اور اتنا قریب ہے کہ اس سے قریب تر کوئی شے نہیں ہے. اور نہ اس کی بلندی نے اسے مخلوقات سے دور کر دیا ہے. یعنی اگر اتنا بلند ہے کہ کسی کی بلندی نہیں، تو وہ بلندی مخلوقات سے دور نہیں کرتی اس کو. اور نہ اس کے قریب نے اسے دوسروں کی سطح پر لا کر ان کے برابر کر دیا ہے. یعنی اللہ قریب ہو گیا نا، قریب تر ہے ہم سے. تو قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی سطح پر آنے کے بعد ان جیسا ہو جائے، کوئی اللہ کو اپنے جیسا سمجھنے لگے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہیں پہ یہ بات کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں سے محبت کی بنا پر ان سے قریب تر آ گیا، ان کی سطح تک آ گیا، تو وہ بندے اپنے جیسا اسے نہ سمجھنے لگیں. تو اللہ نے اگر اپنے نور محمد کو زمین پر بھیج دیا اور ہم سے قریب تر کر دیا، تو بندے یہ نہ سمجھنے لگے کہ نبی ہمارے جیسا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمارے جیسا ہے. یہ تو اللہ کا لطف و عنایت ہے کہ اس نے ہمارے درمیان محمد عربی کو بھیج دیا اور مبعوث کر دیا، تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکیں، تاکہ وہ ہمیں روشنی دکھا سکیں، تاکہ وہ ہمیں ظلمات سے نکال کے نور میں لے آئیں، تاکہ وہ ہمیں گمراہی سے نکال کے ہدایت میں لے آئیں، ہمارے درمیان آ جائیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہمارے درمیان آنے کا مطلب کہ وہ ہم جیسے ہیں. یہ انتہائی گری ہوئی بات ہے انسانوں کی، اور معرفت نہیں ہے. نہ خدا کی معرفت ہے اور نہ رسول کی معرفت ہے. اس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کی حد و نہایت پر مطلع نہیں کیا. جو اس کی صفات ہیں اس کی حد اور نہایت پر مطلع بندے نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے ان کو. اس لیے سوچنا بھی نہیں چاہیے ان لوگوں کو. اور ضروری مقدار میں معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے پردے بھی حائل نہیں کیے. یعنی اس کی حد و نہایت بندے نہیں پا سکتے کسی بھی صفت کی، لیکن اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے مکمل پردے بھی آنکھوں کے سامنے نہیں ڈالے ہیں. کچھ لوگ آنکھوں کے سامنے پردے پڑ جاتے ہیں نا، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھ رہے ہوتے ہیں تب بھی معرفت نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہوتے ہیں تب بھی معرفت نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر. لہذا پردے حائل نہیں ہیں. کچھ لوگ سامنے چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی انہیں شعور نہیں ہوتا، معرفت نہیں ہوتی. لہذا معرفت ہو جائے اس لیے بالکل اس نے اندھا نہیں کیا ہے انسان کو، بلکہ نور دیا ہے سمجھنے کے لیے، معرفت کے لیے. وہ ذات ایسی ہے
جس کے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت دیتے ہیں کہ زبان سے انکار کرنے والے کا دل بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی ساری نشانیاں اتنی ہیں، نشانات اتنے ہیں کہ انہیں دیکھنے والا اگر زبان سے انکار کر رہا ہے مگر اس کا دل پھر بھی اقرار کرتا ہے کہ انہیں بنانے والا کوئی ضرور ہے، انہیں پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہے۔ اللہ ان لوگوں کی باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو مخلوقات سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ بندگان خدا دنیا کی مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہے ان سے اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں کہ اللہ ایسا، اللہ ایسا، اللہ ایسا، اور اس کے وجود کا انکار بھی کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ وجود کا انکار اور تشبیہ دے رہے ہیں اللہ سے مخلوقات کی۔ ارے جب وہ ہے نہیں تو تشبیہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تشبیہ دینا یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا دل اقرار کر رہا ہے کہ کوئی اللہ ضرور ہے، کوئی خدا ضرور ہے۔ وہ جبھی تو تم تشبیہ دے رہے ہو، ورنہ تشبیہ دینے کا کیا مطلب ہوتا؟ مولا نے اس بات کو واضح کر دیا اور سمجھا دیا۔ میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا، 2 آیتیں پڑھی، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ جناب محمد حنفیہ نے ایک روز مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب سے جامع الاخبار حدیث نمبر 11 سے پوچھا صمد کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اس ذات کو کہتے ہیں جس کا نہ اسم ہے نہ جسم، نہ مثل ہے نہ شبیہ، نہ صورت ہے نہ مثال، نہ حد ہے نہ محدود، نہ موضع ہے نہ مکان، نہ کیونکر ہے نہ کہاں ہے، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ خلا ہے نہ قیام ہے، نہ قعود ہے نہ سکون ہے، نہ حرکت، نہ ظلماتی ہے نہ نورانی، نہ جسمانی ہے نہ نفسانی، نہ اس سے کوئی جگہ خالی ہے اور نہ بھری ہوئی، نہ وہ رنگ رکھتا ہے نہ بو، ان تمام چیزوں سے اس کی ذات مبرہ ہے۔ پھر کیوں کر کوئی تشبیہ دے پائے گا؟ کیوں کر کوئی مثال دے پائے گا؟ کیوں کر کوئی سمجھا پائے گا ایسا ہے اللہ، ایسا ہے اللہ، ایسا ہے اللہ؟ نہیں، یہ سب اس کی مخلوقات ہیں، ان سے اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ 2 لفظوں کے بارے میں اسی خطبے میں عرض کر دوں، بہت زیادہ معنی پوچھے جا رہے ہیں، اس کے بحث چل رہی ہے، لوگ سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے بہت پہلے سمجھا دیا، اور یہ تعریف، یہ تشریح، یہ ہر ایک مذہب کے لیے لائق عمل ہے، یعنی ماننے کے لائق ہے، اور سب مانتے ہیں، سب کا عقیدہ اسی طرح کا ہے۔ پھر کسی کو برا ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے لفظوں سے۔ امام نے فرمایا جس نے اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دی وہ مشرک ہے۔ اب مختلف ادیان کا آپ مطالعہ کر لیں، کوئی تشبیہ نہیں دیتا، منع کرتے ہیں لوگ جو پڑھے لکھے عالم لوگ ہیں۔ اب میں وہ ساری لفظ کیا دہراؤں، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھیں گے بات کو۔ جس نے اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دی وہ مشرک ہے، اور جس نے اس کی تعریف مکان کے ساتھ کی وہ کافر ہے۔ مکان کے ساتھ کسی جگہ پہ ہے وہ۔ دیکھیے ساری دنیا کے عقیدے یہ تو کہتے ہیں آسمان پہ وہاں اور یہاں، جبکہ یہ سب بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کوئی ایک جگہ معین نہیں کر سکتا کوئی بھی مذہب، آپ دیکھ لیجئے۔ لہذا جو اللہ کو ایک مکان میں محدود کرے اور مکان کے ساتھ اس کو مانے یا اس کی تعریف کرے وہ ہے کافر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نیچے تو بہت نیچے اتر کے معاملہ الگ الگ ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو بات وہیں طے ہو رہی ہے کہ مشرک کون ہے، کافر کون ہے، تو اللہ کا معاملہ ہے، ایشور کا معاملہ ہے۔ وہاں پہ انسان سمجھے کہ کون کافر اور کون مشرک ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی مکان کے ساتھ مان رہا ہے اللہ کو تو وہ بھی کافر ہے،
اگر کوئی مسلمان بھی مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے تو وہ بھی مشرک ہے۔ لہذا اسے لفظوں سے بھڑکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب اللہ کی اور اللہ والوں کی باتیں ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ اور جس نے اس کی نسبت ان چیزوں سے دی جس کی نفی اس کی ذات سے کی گئی ہے وہ جھوٹا ہے۔ جو چیزیں اس میں نہیں ہیں وہ ہے ہی نہیں وجود، تو اس کو نسبت دے اس کی طرف، کہے کہ یہ اللہ میں ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ ظاہر سی بات جو چیز ہے ہی نہیں، جھوٹا کسے کہتے ہیں؟ کہ جو چیز نہ ہو وہ بیان کرے وہی تو جھوٹا ہے، غلط بیانی کرے وہی تو جھوٹا ہے، اور کون جھوٹا ہے؟ لہذا جو اللہ میں چیزیں نہیں ہیں وہ بیان کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ بندگان خدا، ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، اللہ نے خلق کیا ہے، ہم اسے ویسا ہی مانیں جیسا وہ ہے، جیسا ہمارے دل میں آتا ہے، جیسا ہمارے دماغ میں آتا ہے، اسے ویسا بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ایسا بنائیے گا تو یا تو مشرک ہو جائیے گا یا کافر ہو جائیے گا۔ اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد، وعجل فرجنا وزدنا ولا نادى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد الا کرم وجودا وعلى كثرة الذنوب الا فم وصفا، نشهد ان لا اله الا هو لطوف العباد بجوده ولواد المذنبين بعلمه، ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبا سید المرسلین وشفیع المذنبین باعث رحمة للعالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قادۃ الامم واولیاء النعم ومعدن الرحمہ، اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، توبہ، گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور جتنی جلدی ہو اپنے گناہوں کو بخشوا لینا چاہیے، اس لیے کہ اجل کا فرشتہ طاق میں ہے اور موت کا نقارہ بجنے والا ہے۔ اگر گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو شرمندہ ہوں گے، اور اگر گناہ بخشے ہوئے ہوں گے تو سرخرو ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کی طرح ہماری بھی مہمانداری ہوگی۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، فتنوں کے وقوع کا آغاز وہ نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں۔ گناہ بھی فتنہ ہی ہے، فتنہ امتحان کو کہتے ہیں۔ فتنوں کے وقوع کا آغاز وہ نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ نئے ایجاد کرتا احکام کہ جن میں قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے احکام ایجاد کرتے ہیں، ایک دین کا حکم ہے اور ایک اپنا والا ہے، یا میں لفظ قریب والی استعمال کر دوں تاکہ آپ کے بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور دور تک بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک کتاب خدا یعنی قرآن کا حکم ہے، اور ایک کتاب دنیا یعنی لال کتاب کا حکم ہے۔ تو جب یہ قرآن والا حکم آتا تو یہ لال کتاب والا نکال کے لاتے ہیں اپنا اس کے مقابلے پہ، اور قرآن کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔
یہ جتنے بھی وقف بچانے والوں کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ حکم قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے ایک حکم لے کے آئے ہیں، اپنی طرف سے ایک قانون لے کے آئے ہیں، اس کے مقابلے پہ آپ انصاف سے بتائیے کہ کس کا ساتھ دینا چاہیے، قرآنی حکم کا ساتھ دینا چاہیے یا دنیا والوں کے بنائے ہوئے حکم کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے قانون کا ساتھ دینا چاہیے۔ فرماتے ہیں اور جنہیں فروغ دینے کے لیے کچھ دین الہی کے خلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے مولا 1400 سال پہلے بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت کے بھی حالات ایسی تھے، لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں ان کے۔ دیکھیے لوگ تو جاہل ہیں، وہ ساتھ ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن جو دین کو جانتے ہیں یعنی علماء، انہیں ساتھ نہیں دینا چاہیے اس میں۔ وہ ساتھ دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، لہذا ان کو ہدایت کرنی چاہیے، انہیں روکنا چاہیے، ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تو اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا تو وہ ڈھونڈنے والوں سے پوشیدہ نہ رہتا، اور اگر حق باطل کے شائبے سے پاک و صاف سامنے آتا تو اناد رکھنے والی زبانیں بھی بند ہو جاتی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے اور کچھ ادھر سے، اور دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے اور صرف وہی لوگ بچے رہتے ہیں جن کے لیے توفیق الہی اور عنایت خداوندی پہلے سے موجود ہو۔ کچھ ان کا بھی صحیح ہے، کچھ ان کا بھی صحیح ہے۔ ارے بھائی ایک کا صحیح ہوگا یا تو ان کا ہی صحیح ہوگا یا ان کا ہی صحیح ہوگا؟ تو شیطان ایسے میں ان کا ساتھ دیتا ہے، مگر کچھ انکار کچھ ان کا لینے سے وہی بچے رہتے ہیں جنہیں توفیق الہی جن کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے، جن کے پاس حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے، جن کے پاس صحیح اور غلط سمجھنے کی تمیز ہوتی ہے۔ بندگان خدا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے ائمہ ہمیں بتا کے گئے، لہذا ان سب سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہمیں تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے۔ تسبیح و تحلیل کیا ہے؟ ایک نسخہ انتہائی مجرب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت ابو عبداللہ سے مروی ہے جامع الاخبار حدیث نمبر 225 کہ فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو بندہ مسلم لا الہ الا اللہ سے اپنی آواز بلند کرتا ہے، یہ کلمہ اس کی زبان سے ختم نہیں ہونے پاتا کہ اس کے گناہ اس کے قدموں کے نیچے اس طرح سے گر جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے اس کے نیچے گرتے ہیں۔ کیا اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے، میرے ساتھ کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلند کر دیجیے آواز تاکہ پتہ بھی چل جائے کہ ہم اللہ والے ہیں اور ہمارے گناہ اس طرح گر جائیں ہمارے قدموں میں جیسے درخت کے سوکھے پتے اس کے نیچے گر جاتے ہیں۔ بار بار دہراتے رہیے گا، کہتے رہیے گا، اور جب آپ یہ کہتے رہیے گا تو دیکھیے حق اور باطل ایک دم سمجھ میں آ جائے گا، صحیح اور غلط ایک دم سمجھ میں آ جائے گا، ربانی عالم اور شیطانی عالم ایک دم سمجھ میں آ جائیں گے، کون اللہ کی طرف لے جا رہا ہے، کون حق کی طرف لے جا رہا ہے، کون جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، کون باطل کی طرف لے جا رہا ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ حدیث ہے۔ اور سنیں، فرمایا تسبیح، یہ تو تحلیل بتائی، اب تسبیح 228 نمبر کی حدیث جامع الاخبار۔ یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو اپنی طرف سے بیان کیا کرتے ہیں، جسے دیکھنا ہو جامع الاخبار کتاب ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، انہیں جا کے دیکھیں، پڑھیں، پوچھیں علماء سے، سوال کریں۔ علماء سے سوال کرنا چاہیے۔ وہ عالم شکایت کرے گا کہ جو موجود تو رہا اور اسے کچھ پوچھا نہ گیا، مسائل نہ پوچھے گئے، غلط سلط عمل کرتے رہے اور عالم سے نہیں پوچھا۔ بہت دور دور سے فون آتے ہیں، کوئی اگر کسی کو ٹوک دیتا ہے تو فوراً کلیئر کرنے کے لیے فون کرتا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے صحیح، ایسے ہے کہ ایسے نہیں ہے۔ لوگوں کو پوچھنا چاہیے مسائل کو۔ تسبیح
فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، تمام تسبیحوں کی سردار ہے۔ جو شخص نماز میں تو آپ پڑھتے ہی ہیں، لیکن یہ پوری تسبیح ملا کے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تمام تسبیحوں کی سردار ہے، بہتر ہوگا، تسبیحوں کی سردار ہے جو شخص ہر روز 30 مرتبہ پڑھے۔ سارے اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، مگر اس تسبیح کو یاد ہے سب کو، تسبیحات اربع نماز میں سب پڑھتے ہی ہیں، تیسری اور چوتھی میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نہ یاد ہو تو یاد کر لیجئے، اور نہ یاد ہو تو پھر تیسری اور چوتھی میں الحمد سے کام چلا رہے ہوں گے، پھر اگر یہ تسبیح یاد نہ ہو تو اسے یاد کرنے، اور جن کو یاد ہے وہ روزانہ 30 مرتبہ اگر کوئی پڑھے تو اس کے لیے بہتر ہوگا ایک غلام آزاد کرنے سے، بہتر ہوگا 10,000 گھوڑے راہ خدا میں دینے سے، اور اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پائے گا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور ہر حرف کے بدلے اسے ایک شہر جنت میں ملے گا۔ سارے اوقاف کی زمینیں چھین لو، مت مسنے دو ہم کو، لیکن ہمارے نبی نے، ہمارے ائمہ نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ دنیا میں گھر ملے نہ ملے، دنیا میں ہمارے گھر لٹ جائیں سو لٹ جائیں، بلڈوزر چل جائے تو چل جائے، مگر ہم ایسے ذکر پڑھیں گے کہ جنت میں ہر حرف کے بدلے ایک ایک شہر ہمیں مل جائے گا، وہاں جا ہمیں یقین ہے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ ہم جنت میں ہزاروں شہروں کے مالک ہوں گے، اور وہاں ہم رہیں گے۔ اس دنیا کی یہ تو چند روزہ ہے، 2 دن کی ہے، ادھر مڑ کے دیکھا ادھر ختم، اس میں کوئی دم نہیں ہے دنیا میں، یہ تو بس گزرگاہ ہے، تھوڑی بہت دیر کے لیے یہاں آئے اور یہاں سے چلے گئے۔ لوگ اسے مستقل قیام گاہ سمجھتے ہیں، لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمیں یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ یہ ہزاروں روز مر رہے ہیں، کہیں چتا جل رہی ہے اور کہیں دفن ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ ارے بھائی، یہ تو دنیا میں بڑے بڑے عالیشان گھر بنا چکے تھے، یہ تو دنیا میں بڑے بڑے عالیشان محل بنا چکے تھے، انہوں نے تو بہت بیلنس کر رکھا تھا، اربوں اور کروڑوں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے تھے، ان کے تو گھروں میں اگر آگ بھی لگ جاتی تو 15 کروڑ میں آگ لگ رہی تھی۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ مر گئے ہیں، مر گئے ہیں، بس یہ نہیں مرنا تھا، ہمیں بھی مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ نہیں، سبھی کو مرنا ہے، یہ بھی مر گئے اور آپ کو بھی مرنا ہے، اور مر کے جانا ہے، یہاں نہیں رہنا ہے۔ تو جب یہاں نہیں رہنا ہے، جاہل سے جاہل، بیوقوف سے بیوقوف، دہریہ سے دہریہ ہر یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہاں نہیں رہنا ہے، مر جانا ہے، جانا ہے یہاں سے، تو پھر جب یہاں سے جانا ہے تو اس جگہ میں جہاں سے جانا ہے اس سے دل کیوں لگایا جائے؟ اس سے دل کیوں لگایا جائے؟ بیوقوفی ہوگا جو سے دل لگائے، ایسی جگہ دل لگائے، مثلا کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے اور کہے کہ ہاں یہاں تو میں ہمیشہ رہوں گا، اور کرایہ دار جب چاہے خالی کرا لے مالک مکان کرایہ دار سے، اگرچہ آج کے زمانے میں کرایہ دار مالک مکان ہی ہو جاتے ہیں، کرائے پہ دینا بھی جرم ہے، گویا کسی کی ضرورت میں دے دو تو اس کے بعد پھر وہ اس پہ قبضہ کر لیتا، پھر جیل کچہری پولیس سے وہ دنیا بھر۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ مالک مالک ہوتا ہے، کرایہ دار کرایہ دار ہوتا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں۔ بندگان خدا، میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں، مغربی یوپی، ہو سکتا ہے یہاں بھی وہ مثال ہو مگر وہ کسی اور طرح سے ہو، تو ترجمہ کرنا پڑے گا اسے سمجھانے کے لیے۔
اور آج کل تو ترجمہ سے کام چلایا جا رہا ہے۔ ہماری طرف سے مطلب یہ کہ مغربی یوپی میں اگرچہ وطن پرانا تو یہی تھا، مگر وہ چلے گئے، ہوتا رہتا ہے، لوگ ادھر سے ادھر ہجرت کرتے رہتے ہیں، قرار نہیں ہے دنیا میں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ صبح صبح نماز کے بعد ملے، کچھ گھبرائے پریشان تھے، تو مجھے نصیحت کرنے لگے، یعنی اپنے حالات کے تحت جو ان کے حالات تھے اس پہ نصیحت کرنے لگے۔ اور انہوں نے کہا کہ مولانا، میں پڑھنے آ گیا تھا یہاں لکھنؤ مدرسے میں، ہم نے بزرگوں سے سنا، وہ کہتے ہم نے اپنے بزرگوں کو سنا ہے کہ گھر کی بربادی کے جو اشارات ہوتے ہیں ان میں یہ ہے کہ ایکتا نہ ہو گھر میں، سب میں اتحاد نہ ہو، سارے افراد میں، گھر کے لوگوں میں، اور سوت نہ کاتا جائے۔ پرانے زمانے میں عورتیں گھروں میں سوت کاتا کرتی تھیں، چرخا، سوت۔ تو اب تو اس زمانے میں تو اس مثال کو دینا ہی پڑے، سوت کاٹنے کا یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ لیکن وہ آج بھی بھئی یہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں سوتی کے تو ہیں، یہ اب مشینیں کاٹ رہی ہیں اس کو، پہلے آدمی انسان کاٹتے تھے، اب بھی کاٹتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی سوت کاٹنا گویا کہ آمدنی کی طرف، کچھ کام کرتے رہنے کی طرف اشارہ، کہ خالی نہ بیٹھو، کچھ نہ کچھ کام کرتے رہو۔ تو جس گھر میں ایکتا نہیں، اتحاد نہیں اور سوت نہیں کتا، اور جس گھر میں چھوٹے بڑے کی پہچان نہ ہو، وہ گھر کل نہیں آج ہی مٹتا ہوا اسے جان لو۔ کل تو بہت دور ہے، جس میں یہ چیزیں نہ ہوں کہ اتحاد نہ ہو، ایکتا نہ ہو، سوت نہ کاتا جاتا ہو، یعنی محنت شرم نہ ہو گھر میں کوئی، اور چھوٹے بڑے کی پہچان نہ ہو، وہ گھر کل نہیں آج ہی مٹ جائے گا، آج ہی۔ تو میں اس بات کو پڑھاتا ہوں، اسے معاشرے میں کرتا ہوں کہ جس معاشرے میں اتحاد نہ ہو، جو معاشرہ محنت نہ کرتا ہو، فری کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہو جسے، اور جس معاشرے میں چھوٹے بڑے کی پہچان نہ رہ جائے، تو اس معاشرے کی ترقی کے چانسز نظر نہیں آتے۔ چھوٹے بڑے کی بات تو عام افراد میں ہے، جس معاشرے میں عالم کی عزت نہ ہو، شکایت غیروں سے کیا کی جائے، اپنے شہر کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ جو شہر اصفہان اور شیراز، بغداد اور غرناطہ، سمرقند و بخارا کا مد مقابل شہر تھا، جس کی تہذیب پورے ہندوستان پر چھا گئی تھی، جس کے نشست و برخاست کے آداب، جس کے رہن سہن کے آداب، جس کے بات چیت کے آداب، شائستگی اور شگفتگی، دنیا جس کو مانتی تھی اور جو عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی، لائق تاسی تھے، آج اس شہر کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ اور سب خاموش ہیں، چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ ارے اگر پیسے کی ضرورت ہے تو ایسے ہی مانگ لو، بدتمیزی کر کے، الٹی سیدھی باتیں کر کے، چند لوگوں میں مشہور ہونے کی وجہ سے، یہ اس سوشل میڈیا کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کچھ پیسوں کے لیے اپنی بھی عزت برباد کر رہے ہو، قوم کی بھی برباد کر رہے ہو، اور اپنی ہنسی اڑوا رہے ہو۔ میں تمام ان سب یوٹیوب چینل جو چلا رہے ہیں اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، ان سب کی مذمت کرتا ہوں اور ان کے خلاف احتجاج کرتا ہوں کہ وہ اپنی حرکت سے باز آئیں، ورنہ ایک نہ ایک دن ان کو ان کی اس غلطی کی سزا ضرور مل جائے گی۔ پھر بعد میں چلائیں گے کہ ہمارا ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ دیکھیے، مجرم کبھی بھاگ نہیں سکتا ہے، ایک نہ ایک دن پکڑا جائے گا، اور مجرم کو اس کو جرم کی سزا مل کے رہتی ہے۔ میں عباس باغ کی کربلا آپ سب تو جانتے ہی ہیں، آپ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے
کہ یہاں کون سی کربلا ایسی ہے جس کے پاس سینکڑوں بیگھہ زمین نہیں ہے؟ تال کٹوری کربلا کے پاس زمین نہیں ہے، امداد حسین خان کی کربلا کے پاس زمین نہیں ہے، اور نہر والی کربلا کے پاس زمین نہیں ہے، غار والی کربلا کے پاس زمین نہیں ہے۔ بزرگ ہمارے جنہوں نے کربلا بنائی انہوں نے اس کے لیے زمین معین کی۔ عباس باغ کی بھی بہت بڑی زمین ہے جو اس کے لیے معین کی تھی اس کے بنانے والے نے اور وقف کرنے والے نے۔ لہذا ہم اپنے اوقاف کی املاک کو ایسے تھوڑی لوٹنے دیں گے کہ کوئی بھی مسخرہ آئے اور قبضہ کر لے، کوئی بھی نااہل متولی آئے اور درگاہوں اور کربلاؤں کی زمینیں بیچ کے چلا جائے۔ بک ہی نہیں سکتی، وہ بیچی نہیں جا سکتی۔ لہذا جب کربلا کی ہیں تو کربلا کو ملنا چاہیے، اور ہم کربلا کی زمینیں لے کے رہیں گے اور اس کے نام کر کے رہیں گے۔ میں تمام علماء سے اپیل کرتا ہوں، درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ آفتاب شریعت قائد ملت کے ساتھ آئیں اور اس کامیابی کو جو اوقاف میں ملنے والی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھیں۔ انہیں خوشی ہوگی اور ان کا بھی نام لکھا جائے گا کہ ہاں اس تحریک کی کامیابی میں یہ بھی شامل تھے۔ ایک جگہ ڈیفیٹ کھا چکے ہیں، زیادہ نہیں کہوں گا، لہذا اس میں آئیں، ساتھ دیں، شانے سے شانہ ملا کے چلیں۔ اور عوام سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بدتمیز قسم کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو شہر کے تہذیب پا بدنما دبا ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر کربلا کی جو زمین ہے وہ اسی کی ہے اور اسے ملنی چاہیے اور مل کے رہے گی انشاءاللہ، اور ہم اپنے انقلاب کو امام زمانہ کے انقلاب سے انشاءاللہ ملا دیں گے۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں پالنے والے علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے، ہمارے رہبر معظم قائد ملت آفتاب شریعت کو طول عمر عنایت فرما، صحت عنایت فرما، انہیں ہمت عنایت فرما، اور لوگوں کو توفیق دے کہ وہ ان کا ساتھ اس احتجاج میں اور اس تحریک میں دیں، اور اللہ انہیں اس تحریک میں کامیاب فرمائے اور انہیں سرخرو فرمائے، اور ہم کو سب کو بھی سرخرو فرمائے اس سلسلے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی وعلی امام المسلمین وقائد الغر المہجرین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی وعلی سیدۃ نساء العالمین وبدۃ خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الحسن المجتبی، اللہم صلی علی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ما آثار بدع والطغیان حازم ابنیت الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق صلوات اللہ وسلام علیہ۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔